بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، روح سے متعلق گفتگو جاری ہے۔ اب یہاں روح کی قبض کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس تعلق سے عنوان قائم کیا گیا ہے، روح قبض کرنے کی کیفیت اور اس کے ساتھ وفات کے بعد کیا کچھ پیش آتا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک بہت طویل حدیث جسے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو کہا ہے کہ اس کی سند جید ہے، قابل قبول ہے، بہت طویل روایت ہے۔ روح قبض کرنے کے بعد، تدفین کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے، نیک اور بد لوگوں کے تعلق سے وہ تمام تر تفاصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بقیع الغرقد قبرستان ایک جنازے میں تھے۔ حدیث کے اندر عمومی طور کے پر بقیع الغرقد آتا ہے، ہمارے یہاں اسے عمومی طور کے پر لوگ کیا بولتے ہیں، جنت البقیع، یعنی جنت کا ایک ٹکڑا۔ بقیع عربی زبان میں کہتے ہیں ٹکڑے کو، حالانکہ حدیث میں لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے بقیع الغرقد، یعنی غرقد کے درخت کا علاقہ، اس لیے کہ وہاں پر غرقد کے درخت بہت زیادہ پائے جاتے تھے، اس لیے اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے۔ بعض جگہ حدیث کے اندر اس کو شارٹ استعمال کرتے ہوئے صرف بقیع کہا جاتا ہے۔ تو اسی قبرستان کے تعلق سے جو مسجد نبی کے بالکل قریب واقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہماری حالت ایسی تھی گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سا ہلیں گے اڑ جائیں گے۔ یہ قبرستان کے اندر مسلمان کا عمل ہونا چاہیے، جو اصحاب کرام نے اختیار کیا، خاموشی، اس لیے کہ وہ عبرت کا مقام ہے، وہ ہماری آنے والی زندگی کی پہلی درسگاہ ہے، پہلی سیڑھی ہے جہاں سے ہم آخرت کے لیے روانہ ہوتے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آخرت کا پلیٹ فارم ہے۔ جس طرح ہم کسی مسافر کو اسٹیشن کے پر یا ریلوے اسٹیشن کے پر لے کر جاتے، پلیٹ فارم کے پر جاتے، اسے رخصت کرنے لگتے ہیں، تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے ایک لمبی مدت کے لیے جب ہم اسے رخصت کرنے لگ جائے۔ یہاں ہمیشہ کے لیے ایک مرنے والے کو، وفات شدہ کو رخصت کرنا ہے، تو سوچئے کہ ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی اس مقام کے پر آنا ہے، ہر کسی کو آنا ہے۔ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، ہر کوئی اپنی موت کا وقت اللہ کے یہاں لکھوا کر آیا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ تو وہاں انتہائی سنجیدگی، وقار کا، متانت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی حرکت جو ہماری تہذیب اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، ہمارے زبان کے پر ایسے الفاظ، ایسے جملے نہیں آنا چاہیے، یا ہمارے اخلاق و کردار کے اندر ایسی کوئی حرکت نہیں پائی جانی چاہیے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قبرستان جیسی جگہ پر جہاں کسی کی تدفین کا عمل ہونے والا ہے، لوگ تدفین کے عمل میں شریک ہیں، لوگ وہاں ٹھٹے مارتے ہیں، زور زور باتیں کرتے ہیں، کتنے افسوسناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ خوف جو کہ قبرستان جانے کے بعد ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو اصحاب کرام اس حالت میں تھے گویا کہ ان کے سروں کے پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا ہلیں گے پرندے اڑ کر چلے جائیں گے۔ خاموشی کا، سنجیدگی کا یہ عالم تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے پناہ چاہو۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے کہا، بندہ مومن جب دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے
تو اس کے پاس سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، اس کے ساتھ جنت کی خوشبو میں بسا ہوا ایک کفن ہوتا ہے، وہ اس کے پاس آ کر جہاں تک اس کی نگاہ جائے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح نکل اور اللہ کی مغفرت و رضا کی طرف چل، یعنی اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے اور اسے اہلاً و سہلاً کہا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شاندار انتظام کیا۔ اب یہاں اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ موت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے اور اس کے بعد ملک الموت اس فیصلے کو نافذ کرتا ہے، یعنی روح نکالتا ہے۔ روح نکالنے کے بعد عذاب یا رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے حوالے اس روح کو کر دیتا ہے اور یہ روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ آپ نے کہا وہ اس طرح بدن سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی نکلتا ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا جیسا کہ گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں، انتہائی راحت اور سکون کے ساتھ۔ مشکیزے میں سے پانی نکالا جائے کتنی سرعت کے ساتھ جلدی نکلتا ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو مومن کی روح اسی طرح اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نکلتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر ہاتھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، یعنی ملک الموت جب روح کو قبض کرتا ہے، قبض کرنے کے بعد اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے جو خوشبو میں بسا ہوا کفن اس کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ مومن ہے، اس لیے رحمت کے فرشتے ان کے حوالے اس کی روح کو کیا جاتا ہے۔ مرتے وقت تو چند اہم چیزیں اور بھی ہے ضمناً یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قریب المرگ ہے، یعنی مرنے کے بالکل قریب آ چکا ہے، آثار نمایاں ہو چکے ہیں، تو وہاں آپ نے کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو یعنی جو مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں غلطیاں کرتے ہیں کہ جو شخص مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے وہاں بیٹھ کر واویلا مچانے لگتے ہیں، شور کرنے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، باتوں کے پر باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، وہ اس کی زندگی کا آخری ایام، آخری سانسیں چل رہی ہے، اسے توحید کے ساتھ، اللہ کے کلمے کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کوشش کیجئے توحید کے پر جائے، اور یہی اس کی زندگی کی کامیابی ہے، یہی سرمایہ ہے آخرت کا۔ تو وہاں خصوصی طور کے پر توجہ دینا چاہیے کہ اسے لا الہ الا اللہ کلمے کی تلقین کی جائے۔ اور جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو آپ دیکھیں آنکھیں پتھرا جاتی ہے اور بالکل سامنے دیکھتی رہتی ہے۔ آپ مرنے والے کے پر توجہ دیجیے گا، مرنے کے بعد وہ دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھتا ہے، جب سکرات طاری ہوتا ہے نا تو وہ کہیں نہیں دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں سیدھے سامنے دیکھ رہی ہوتی ہے، پتھرا جاتی ہیں، اس لیے کہ نگاہوں کے پر سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ہم نے آج تک فرشتوں کو نہیں دیکھا، وہ کیسی مخلوق ہے، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت دکھائی دیتا ہے، عذاب یا رحمت کے فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں، تو انسان کی آنکھیں اسے دیکھنے کے بعد پتھرا جاتی ہے، وہ کہیں اور دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اچانک ایک مخلوق نظر آتی ہے جس کے پر اس کا ایمان تھا، یقین تھا، اور وہ اپنی اصلی شکل میں اس کے سامنے آ کر موجود ہو جاتی ہے، اور جب روح نکالی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، اسے دیکھتی ہے کہ فرشتہ روح کو نکال کر لے کر جا رہا ہے، تو وہاں پر بیٹھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ بند کرنے کے بعد وہاں چونکہ وفات کا وقت ہوتا ہے اور وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں تو شور گوگا نہیں ہونا چاہیے، فضول باتیں نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو فرشتے وہاں پر ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ تو ایسے موقع کے پر یہ چند احکامات ہوتے ہیں، خصوصی طور پر توجہ دی جائے کہ جو دنیا سے جا رہا ہے وہ توحید کے پر جائے، مرنے کے بعد اس کی نگاہوں کو بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے تاکہ فرشتے آمین کہیں اور اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔
تو فرشتے اسے ہاتھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ اسے خوشبودار کفن میں رکھ دیتے ہیں۔ اس سے زمین پر پائی جانے والی مشک کی طرح خوشبو آتی ہے۔ یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو انتہائی خوشبودار کفن کے اندر رحمت کے فرشتے اس کی روح کو داخل کرتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں۔ اس سے زمین پر پائی جانے والی خوشبو مشک کی طرح خوشبو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا فرشتے اسے لے کر چڑھتے ہیں۔ جن جن فرشتوں کی جماعت سے اس کا گزر ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں یہ کس قدر پاکیزہ روح ہے۔ فرشتوں کو بھی احساس ہو جاتا ہے خوشبو کو سونگھنے کے بعد کہ یہ کوئی نیک بندہ ہے جس کی روح کو قبض کرنے کے بعد فرشتے آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے، دنیا میں اس کا جو سب سے بہتر نام تھا اس نام سے اسے پکارتے ہیں۔ یہاں خاص طور سے ناموں پر توجہ دینا چاہیے۔ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنا چاہیے۔ اچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا معنی اچھا ہو۔ ہمارے یہاں اینٹک دیکھتے ہیں، یعنی ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا وہ رکھا تھا۔ اب بعض لوگ قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے رکھ دو۔ ایسے ایک شخص نے اپنی بچی کا نام رکھ دیا، کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، کیا نام رکھ دیا؟ نار حامیہ۔ اب نار حامیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ کوئی نام ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر اگر آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر سمجھے بوجھے اس کے معنی کو سمجھے ہوئے نام رکھے۔ نام ایسے ہونا چاہیے جو بہترین ہوتے، جس کا معنی اچھا نکلتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں سے ہٹ کر اینٹی کو کوئی اس کو رکھا نہ ہو، نہیں۔ ناموں کے تاثیر ہوتی ہے، اس کے اثرات بچوں کے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بہترین نام کون ہے؟ جو اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ، عبد الرحمن، یعنی اللہ کے نام کی، اللہ کی صفات کے ساتھ جن ناموں کو منسوب کیا گیا ہے۔ اب جن ناموں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے اس سے بہتر نام کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین نام جو اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ یہاں تک کہ اسے آسمان تک لے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقرر فرشتے اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے جاتے ہیں۔ کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ فرشتے اسے لمحے میں طے کر لیتے ہیں۔ ایک آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، وہاں دروازہ کھلوایا جاتا ہے، وہاں اسے الوداع کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتے اسے لے کر چلتے ہیں، وہ اس کی تقدیس کے لیے، تکریم کے لیے تیسرے آسمان تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کو کراس کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچتی ہے جس پر اللہ ہے۔ تو فرماتا ہے میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، یعنی اس کی روح کو لوٹا دیا جائے۔ روح دوبارہ بدن کے اندر قبروں کی حالت میں لوٹائی جاتی ہے، تبھی وہاں منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس کا حساب و کتاب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ علیین یہ بلند ترین مقام ہے۔ آگے چلو اس کی تفصیل آئے گی کہ یہ بلند ترین مقام جہاں پر نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اس میں سب سے اعلیٰ ترین مقام جو ہوتا ہے وہ انبیاء کرام کی روحوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد شہداء اور دیگر مراتب کے اعتبار سے مومنین کی روحیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ میں نے اسے مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، اسی میں اسے لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے جو سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کے اندر تم کو لوٹائیں گے، یعنی مرنے کے بعد قبروں کے اندر جانا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی قبروں سے دوبارہ آخرت میں تمہیں زندہ ہونا ہے، نکالنا ہے۔ قبروں سے ہی تمام لوگ آخرت میں نکلنے والے ہیں۔ قرآن نے ایک ہی آیت کے اندر انسان کی پوری زندگی کو لا کر سمیٹ دیا۔ اب یہاں بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک قول نقل کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ مٹی دیتے وقت تو کہنا چاہیے، جب 3 مٹھی مٹی دی جاتی ہے قبروں کے پر، پہلی مرتبہ کہو منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ کہو وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ کہو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ ثابت نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ 3 مرتبہ مٹھی اٹھا کر مٹی دیجئے، اتنا عمل اللہ کے رسول کی سنت ہے، اتنا ہی کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔
روح دوبارہ جسموں کے اندر آتی ہے، پس دو فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر، اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں یہ سوال ہے۔ اسی کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کی بنیاد کے 3 اہم سوالات، اور یہی انہی 3 سوالوں کے جواب کی تیاری کرنا ہے، اور یہی دیکھا جائے تو پورا اسلام ہے۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، ما دینک، تو وہ کہتا ہے الاسلام، نیک ہوتا ہے، اور رب کے بارے میں جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے کہ یہ شخص جو تمہارے درمیان بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ اب یہاں یہ 3 سوالات ہیں، کچھ اہم باتیں آپ کو ذکر کر دینا ضروری ہے۔ پہلی بات، کافی پہلے کی بات ہے کہ منماڑ میں ایک گورکن تھا، وہ آ کر سوال کر رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر اتنی گہری کھود دی جائے کہ انسان کھڑا ہو سکے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے اتنی ہائٹ ہونا چاہیے کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ دوسری بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اتنی جگہ ہوتی ہے کہ آسانی کے ساتھ صندوقی قبر ہو یا بغلی قبر ہو، آرام سے وہاں مردہ بیٹھ سکتا ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کو بٹھاتے ہیں۔ یہ جو لوگ بنا کر رکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مرنے کے بعد ہر شخص کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کون مرا ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، مسجد نبی کے اندر ایک عورت تھی، وہ خدمت کا کام کیا کرتی تھی، مسجد نبی کی صاف صفائی کیا کرتی، یا مرد تھا، جو بھی تھا، روایت کے اندر اختلاف ہے کہ وہ عورت تھی یا مرد تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو اصحاب کرام نے رات میں ہی لے جا کر اس کی تدفین کر دی۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ وہ عورت یا آدمی نظر نہیں آ رہا ہے؟ تب اصحاب کرام نے کہا کہ اللہ کا رسول اس کی وفات ہو گئی تھی، ہم نے لے جا کر اس کی تدفین کر دی۔ پہلا سوال، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے نا کس کی موت واقع بھی کس کی نہیں بھی ہے، سوال کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ عالم الغیب ہے تو اتنی بات تو آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ کس کی وفات ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ دوسری بات، اگر نبی کو قبر میں پیش کیا جاتا ہے تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا کہ اس کی وفات ہوئی ہے اور مجھ کو لے جا کر پیش کیا گیا تھا اور سوال کیا گیا تھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا، ایک دن پہلے کا ہی واقعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ تو حدیث سے ہر کسی کو معلوم ہے کہ جو تیسرا سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ نبی کے بارے میں ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، وہاں کسی امام کے بارے میں، پیر کے بارے میں، فقیہ کے بارے میں نہیں سوال ہوگا۔ اور یہ جب یہی 3 اہم سوالات ہیں، ہمیں انہی 3 سوالوں کی تیاری کرنا ہے، کسی امام مسلک کی تیاری نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں اسلام کے اندر تو سوال بھی نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، 3 سوالات ہوتے ہیں، اور ان 3 سوالوں کی تیاری، اس کا جواب کیسے دینا ہے، ہر مسلمان کو کرنا ہے۔ یہ کہنے میں آسان ہے کہ جیسے ہی سوال ہو جائے کہ من ربک، تیرا رب کون، تو ہم جواب دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا، ما دینک، تو ہم جواب دیں گے دین الاسلام۔ اور تیسرا سوال ہوگا ما یقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا سوچنا ہے، کیا خیال ہے، عقیدہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ ھذا رسول اللہ، یہ تو اللہ کا رسول ہے۔ کہنا آسان ہے، لیکن یہ تب تک ہم نہیں کہہ پائیں گے جب تک کہ ہمارے دل و دماغ اور ہمارے عقیدے میں بسا ہوا نہ ہو، ورنہ منافق وہ تو دنیا میں کہتا ہے اللہ کے بارے میں گواہی دیتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں گواہی دیتا ہے، لیکن جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو آگے تفصیل آ رہی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، ہاں لا ادری، نہیں میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، حالانکہ وہ دنیا میں اپنی زبان سے کہتا تھا کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، لیکن وہ نہیں کہہ پائے گا، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو اب اس کے بعد ضمناً ایک سوال ہوتا ہے، چوتھا سوال، 3 تو اہم ہے، اب ان تینوں سوالوں کے جواب کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے کہ تمہیں اس کا علم کیسے ہوا،
تم نے یہ تینوں سوالات کے جوابات کیسے دے لیے؟ تو کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ قرآن پڑھنا، اس کے پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، یہ لازم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں تو آپ اس کے پر ایمان کیسے لائیں گے؟ اور اگر آپ قرآن مجید کی تصدیق نہیں کرتے تو آپ مومن کیسے ہوں گے؟ جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، تصدیق نہیں کریں گے، اور تصدیق جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کہا آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ سچ بتایا، کہیں اس نے جھوٹ نہیں کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ آپ فرماتے ہیں پر اس کے پاس اس کی روح اور خوشبو دونوں آتے ہیں، اور اس کے لیے قبروں کو اس کی نگاہ تک جہاں اس کی نظر جاتی ہے کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ عالم برزخ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں قبروں میں ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ اس بات کے پر بھی قادر ہے کہ اس کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے اللہ جنت نشاں بنا دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا شخص آتا ہے، حسین کپڑوں میں ملبوس اور پاکیزہ خوشبو والا شخص۔ وہ آ کر کہتا ہے تمہیں خوش کر دینے والی بشارت ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آتا ہے۔ پھر اسے کہے گا خوشخبری لانے والا تو کون ہے؟ یہ مرنے والا شخص، جو قبر میں آنے والا شخص جو خوبصورت ہوتا ہے، حسین کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے، پاکیزہ خوشبو لے کر آتا ہے، اس سے یہ فوت شدہ شخص سوال کرے گا کہ تو کون ہے؟ تو کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ بندہ کہے گا میرے پروردگار قیامت کو جلد قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جاؤں۔ اسے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اور یہی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب آگے کامیاب، جو یہاں ناکام آگے کی زندگی اس سے کہیں زیادہ بدتر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں پر آنے کے بعد اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آج ہمارے ہاں قبرستان جانے کے بعد آنسو کی بات چھوڑیے، چہرے کے پر وہ آثار نمایاں نہیں ہوتے ہیں کہ ہم قبرستان کے اندر آئے ہوئے۔ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، پتھر دل بن چکے ہیں۔ صحابہ جانے کے بعد اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ یہ ہماری پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوگا آگے بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور اگر کوئی یہاں ناکام ہوتا ہے تو آنے والی زندگی کہیں زیادہ مشکل ہوگی۔ سب سے زیادہ فکر انہیں اس مقام کی تھی، قبروں کی زندگی کی تھی۔ تو وہ کہے گا کاش جلد قیامت قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے اہل و مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو مومن کا معاملہ تھا، نیک بندے کا معاملہ تھا۔ اب اس کے بالمقابل کافر بندے کا دنیا میں جب آخری وقت آتا ہے اور وہ آخرت کے لیے جانے کی تیاری میں ہوتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ کالے چہرے والے بھیانک دکھنے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے، وہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کی جسامت کا عالم اتنا ہوتا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث نفس چل اللہ کے غضب اور غصہ کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں اس کی روح جسم میں ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے تو اسے ایسے کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کانٹے دار درختوں سے سوتی کپڑا نکالا جاتا ہے۔ اگر کوئی کانٹے دار جھنکاری ہو جہاں باریک باریک کانٹے ہوتے ہو، اس کے بعد سوتی کپڑا ڈال دے، اس کے بعد دیکھیں کھینچی کتنی مشکل سے نکلتا ہے، پھنس جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے جلدی سے۔ یہ مثال دی کہ اس کی روح جسم سے نکلتی نہیں ہے، جبکہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسا کہ گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، یا تو پھر مشکیزے کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ جبکہ اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کھاردار جھاڑی کے اندر سوتی کپڑا ڈال دیا ہے، اس کے بعد اس کو کھینچ کر نکالا جا رہا ہے۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے، اس کی روح کو فوراً اسے بدبودار ٹاٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے زمین پر پائی جانے والی انتہائی شدید قسم کی بدبو آتی ہے، اسے لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں۔
جن جن فرشتوں کی جماعت سے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کون خبیث روح ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، دنیا میں جو اس کا برا نام تھا وہی لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے آسمان تک لے کر جاتے ہیں، دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھلتا ہے، جیسا کہ مومن کی روح کے لیے دروازہ کھلتا ہے، ساتھ وہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں اور اسے دوسرے آسمان تک لے جا کر الوداع کرتے ہیں۔ یہی معاملہ تمام فرشتوں کا ہوتا ہے جو الگ الگ آسمانوں کے پر ہے، لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف آیت نمبر 40 تلاوت کی، کہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ یہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ یہ عرب کا محاورہ تھا، یعنی کسی ناممکن چیز کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ کیا ممکن ہے کہ سوئی کے سوراخ کے اندر اونٹ داخل ہو جائے؟ اس میں تو دھاگا بڑی مشکل سے جاتا ہے، اونٹ کہاں سے جائے گا؟ کہنے کا مطلب یہ کہ ناممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کہتا ہے زمین کے نچلے حصے میں اس کے نام اعمال سجین میں لکھ دو۔ سجن سے بنا ہوا ہے، سجین یعنی قید خانہ، جیل، پس وہیں سے اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، آسمان سے ہی اس کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج آیت نمبر 31 کو تلاوت فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر رہا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور اسے پرندے اچک لے جائے، او تہوی بہ الرِّیحُ فی مکان سحیق، یا تو ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں اس کے چیچڑے اڑ جائیں۔ یہ عالم ہوتا ہے اس کی روح کو پھینکے جانے کے بعد، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اسے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ افسوس میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو وہ معلوم تھا کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، دین کیا ہے، اس کے بعد بھی اس کو نہیں مانا تو اس نے جھوٹ کہا، یعنی دین کے اسلام کے بارے میں سچائی کا علم ہونے کے بعد، اللہ کے رسول کے بارے میں علم ہونے کے بعد ایمان نہیں لایا تو جھوٹی ہے نا، یعنی اس کو پتہ اس کے بعد بھی اس کو نہیں مان رہا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو اور ایک دروازہ جہنم کی طرف سے کھول دو، جہاں سے جہنم کی گرمی اور اس کی شدید گرم ہوا آتی رہے گی۔ یہ عذاب کا سلسلہ مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر قبروں کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ ادھر کی فصلیاں ادھر آتی ہیں اور ادھر کی ادھر آ جاتی ہیں۔ اس کے پاس ایک بھیانک چہرے والا گندے کپڑوں میں اور بدبو میں ڈوبا ہوا آدمی آ کر کہتا ہے تجھے تکلیف پہنچانے والی خوشخبری ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہے گا اتنی بری خبر لانے والا تو کون ہے؟ تو کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار قیامت قائم نہ کرنا۔ یہ احمد، ابو داؤد، حاکم وغیرہ کی روایت ہے، صحیح ابن حبان وغیرہ کی طویل روایت ہے جس میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے باتوں کو رکھا ہے۔ اب یہاں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے ضمن میں 4 اہم نکات بیان کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ وہ روحیں جو علیین میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کی روحیں ہیں، اور وہ بھی جدا جدا مقام پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ دیکھا، پہلے آسمان کے پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے کے پر حضرت ادریس ہے، تیسرے کے پر حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ کو دیکھا، حضرت ہارون کو دیکھا، حضرت موسیٰ، اور 7ویں آسمان کے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ہر کسی کا مقام جدا جدا ہے، ان میں تفاوت ہے۔ دوسرا، وہ روحیں جو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں اڑتی پھرتی ہیں، اور یہ بعد شہداء کی روحیں ہیں، سبھی کی نہیں، یعنی سارے شہیدوں کی روحوں کو وہاں پر نہیں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کچھ شہداء کی روحوں کو قرض کی ادائیگی کی وجہ سے جنت میں داخلے سے روک دیا گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے خون کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اس کی شہادت کو قبول کرتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو، لیکن قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے یا اس کی ادائیگی نہ کر دی جائے وہ چیز نہیں ادا ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ قرض اسی بنیاد پر لیتے ہیں تاکہ دینا نہ پڑے، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا المیہ بنے گا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کسی کی نماز جنازہ کے لیے آپ کو بلایا جاتا سوال کرتے کیا اس کے پر قرض ہے، اس کے قرض کو ادا کر دیا گیا ہے، نہیں ادا کیا جاتا تو اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا کہ ٹھیک ہے میں ادا کر دوں گا، تب اس کے بعد میں اللہ نے آپ کو فراوانی دے دی، مال آ گیا، بیت المال کے اندر اچھی خاصی رقم ہو گئی، تو اگر کسی کے پر قرض ہوتا، اس کی وفات ہو جاتی تو آپ اپنے ذمے لیتے میں اس کا قرض ادا کروں گا، اس کے بعد نماز پڑھاتے۔ تو قرض کا معاملہ، حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ ان میں سے کچھ کو جنت کے دروازے پر ہی روک لیا گیا ہے، کچھ کو قبروں میں روک لیا گیا ہے، جیسا کہ مال غنیمت میں سے چادر چوری کرنے والے کے بارے میں حدیث ہے۔ صحابہ نے دیکھا ایک شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھیک کر رہا تھا، اتنے میں اچانک ایک تیر آتا ہے جس کے چلانے والے کا پتہ نہیں لگا کس نے مارا، اور اسے لگتا ہے جگہ کے پر شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا کتنی اچھی موت ہے، نبی کی خدمت کرتے ہوئے شہادت حاصل بھی ہے، ایک تو نبی کی خدمت اور شہادت کی موت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ جہنم میں ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے اور اس کے مال کو چیک کیا گیا تو ایک دھاری دار چادر تھی، ایک درہم کی تھی، کوئی بہت قیمتی نہیں تھی۔ اس نے اسے مسلمانوں کے مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے ہی چوری کر لیا تھا۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ آپ نے کہا کہ اس چادر کی بنیاد کے پر اس کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے، تو مسلمانوں کے قومی مال کے اندر خیانت بہت سنگین جرم ہے، اس کے اثرات تمام لوگوں کے پر پڑتے ہیں، وہ پوری قوم کی ملکیت ہوتی ہے، اور اس میں تمام لوگوں کے لیے درس ہے، عبرت کا مقام ہے۔ چاہے آپ حکومت کرنے والے اہلکاروں کی بات کیجئے، چاہے پرائم منسٹر کی بات کیجئے یا اس کے نیچے کے عہدوں کی بات کیجئے، کسی بھی جگہ جہاں پر قوم کی امانت جگہ جمع ہوتی ہے، وہاں لوگوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے، اس میں اگر خیانت کی گئی ہے، فنڈ کے اندر خیانت کی گئی ہے، بہت سنگین جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کچھ ایسے ہیں کہ جنت کے دروازے پر جن کا ٹھکانہ ہے، جنت کے دروازے کے پر، جیسا کہ ابن عباس کی روایت میں ہے، شہداء بارق، وہ نہر جو جنت کے دروازے پر ہے، پر سبز و خیموں میں ہوں گے، جہاں سے صبح و شام وہ نہر ان پر نکلے گی۔ روک لیا جاتا ہے، ان کے کچھ معاملات کو حل کیے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوتا ہے۔ تیسری اہم بات بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسی روحیں جنہیں زمین پر ہی روک لیا جاتا ہے، وہ ملائے اعلیٰ تک نہیں پہنچ پائیں گی، وہ زمینی سفلی روحیں ہوں گی، یعنی جیسا کہ مشرکین اور منافقین کی روحیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمینی نفس آسمانی نفس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں کے کردار بڑے گھٹیا تھے، اس بنیاد کے پر ان کو زمین کے پر رکھا گیا۔ یہ اعلیٰ کردار کے حامل نہیں تھے، اس لیے اعلیٰ لوگوں سے نہیں مل سکتے۔ یہ بات یہاں پر بڑے حسین انداز میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمینی نفس آسمانی نفس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، اسی طرح زمینی سطح کی یعنی گھٹیا کردار والی، گھٹیا عقیدے والی روحیں یہ آسمانی روحوں سے اور آسمان سے اپنا تعلق نہیں رکھ سکتی، جس طرح کہ وہ زمین میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی ان لوگوں نے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ نہیں بنایا، تو اسی بنیاد کے پر مرنے کے بعد بھی ان کا رابطہ اللہ کے یہاں پر نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ نفس جس نے زمین پر اپنے رب کی معرفت، اس کی محبت، اس کا ذکر اور اس سے انسیت اور تقرب حاصل نہ کر سکی، بلکہ وہ زمینی اور سفلی ہے، بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی وہیں رہیں گی، یعنی زمین پر ہی، جیسا کہ علوی نفس یعنی ان لوگوں کی روحیں جو نیک ہوتے ہیں، جو دنیا میں اللہ کی محبت، اس کے ذکر اور اس کے تقرب اور اس سے انسیت پر ٹکی ہوتی ہیں، اللہ سے اپنا رابطہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع بنائے رہتے ہیں، وہ جسم چھوڑنے کے بعد اسی مناسبت سے اعلیوی ارواح ہوتی ہیں، یعنی اعلیٰ معیار کی، آسمان سے اللہ سے نسبت رکھنے والی ہوتی ہے۔
بس آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ برزخ اور قیامت میں ہوگا۔ ہم آسمان والے سے ربط رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو مرنے کے بعد انشاءاللہ ہمیں اعلیٰ مقام ملے گا۔ اور اگر ہم نے اس سے رابطہ نہیں رکھے زمین سے ہی ہمارا رابطہ، یعنی صرف دنیا ہی ہمارا سب کچھ تھی، اسی طرف ہماری توجہ تھی، تو پھر ہمیں اسی طرف ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ برزخ اور قیامت والے دن بعض نفس کا بعض کے ساتھ جوڑا بنائے گا، جیسا کہ حدیث میں گزر چکا ہے۔ نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ، بدوں کو بدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ چوتھی اور اہم بات یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں گنہگار تھے، بڑے بڑے گناہوں کے کرنے والے، سود خور وغیرہ جو ہوتے، ظلم و ستم کرنے والے، تو ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ویسی سزا دی جائے گی، یہ آسمان دنیا تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ یہ لوگ اس جگہ کے پر ہوں گے جہاں سجین ہوتا ہے، جہاں ان لوگوں کو سزائیں دی جائے گی۔ تو یہ اپنے عمل کی بنیاد کے پر جو جیسا ہوگا اسی جگہ ان کو مقام ملنے والا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری روحیں آسمان دنیا تک پہنچے، آسمان کے دروازے کھولے جائے، وہاں ہمارا استقبال ہو اور فرشتے ہمیں الوداع کہیں۔ اس کے لیے ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو اعلیٰ معیار کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ یہ کام جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ مرنا تو سبھی کو ہے، ہمیں مرنے کے بعد ویسے استقبال کیا جائے گا۔ ہم قیامت کے بارے میں جلدی کریں گے، قیامت جلدی آ جائے تاکہ ہم اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سے مل جائے۔ ہمیں مرنے کے بعد ڈر نہیں ہوگا، خوشی ہوگی۔ اور اگر ہم بدکردار ہوں گے، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، تو پھر وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو علیین کے اندر جگہ پاتے ہیں، اور ہمیں ان سارے عقائد، کردار و عمل سے محفوظ رکھے جس کی بنیاد کے پر ہم سجین میں، قید خانے میں جا سکتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔